السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اس دنیا میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا ملنا اور ہدایت پر باقی رہنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے اور اس راستے پر مجھے باقی رکھیے، اس راستے پر مجھے قائم رکھیے اور اس راستے پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ قرآن پاک میں، حدیثوں میں مختلف دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے محتاج بن کر یہ مانگتا رہے، کیونکہ ہدایت ملنے کے بعد آدمی بے فکر نہ ہو، کسی نیکی کی توفیق ملنے کے بعد آدمی بے فکر نہ ہو، کسی گناہ کے چھوڑنے کے بعد آدمی جو ہے بے فکر نہ ہو، آدمی فکر مند رہے، کیونکہ کبھی بھی دل پلٹ سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا۔ انسان کی تین حالتیں، تین پوزیشنیں ہوتی ہیں، تو کھڑا ہوا یا تو بیٹھا ہوا یا تو لیٹا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی میرے دین کی حفاظت فرما، بیٹھے رہنے کی حالت میں بھی میرے دین کی حفاظت فرما، لیٹے ہوئے حالت میں بھی میرے دین کی حفاظت فرما۔ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ محتاج ہے، بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی وہ محتاج ہے، لیٹا ہوا ہے اس وقت بھی محتاج ہے۔ کس قسم کی کوئی گمراہی، کوئی فتنہ اسے جو ہے آئے اور آ کر جو ہے اس کے ایمان کو اور اس کے دین کو برباد نہ کر دے۔ دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ زبردست ایمان کے خلاف ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، گمراہیاں پھیل رہی ہیں، تو اس موقع پر بندہ جو ہے اللہ سے خوب مانگے، اے اللہ ہدایت کے دینے کے بعد مجھے ہدایت پر باقی رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور جو دعا میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی، اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہدایت کے ملنے کے بعد یہ ہدایت کی نعمت مجھ سے چھین نہ لے، کسی نیکی کی توفیق کے ملنے کے بعد وہ نیکی کی توفیق مجھ سے چھین نہ لے۔ انسان جو ہے اس دنیا میں، اس ماحول میں، اس خوف کے ساتھ، اس اندیشے کے ساتھ رہتا ہے کہ میں اب یہ نیک کام شروع کر رہا ہوں تو کہیں مجھے آگے کوئی پریشانی نہ ہو، میں آج ہمت کر کے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی اس نافرمانی سے توبہ کر رہا ہوں۔ آدمی اندر ہی اندر ایک اندیشہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کر لوں۔ تو سب سے آسان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا مت کر، اے اللہ میرے دل کو مت پھیر۔ اس دعا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دل کے اندر یہ کیفیت ہے، دل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پلٹتا ہے۔ عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی ہے پلٹنا۔ جو چیز یہاں ہوتی ہے وہ پلٹتی رہتی ہے، نیتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے،
یا مثبت القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو دین پر باقی رکھیے۔ اتنا اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، آپ اتنے اہتمام سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ اتنے اہتمام سے اس بات کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے رہبری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ، انسان کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اس کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے پلٹ دے۔ اور اللہ تعالیٰ کب پلٹتے ہیں؟ دل پلٹتا کب ہے، دل ٹیڑھا کب ہوتا ہے، دل بدلتا کب ہے، اور دل سیدھا کب رہتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ انسان کا دل سیدھا کب رہتا ہے اور انسان کا دل پلٹتا کب ہے، کیا اسباب ہیں، کیا علامتیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی پہچانے کہ میرا دل پلٹا ہوا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 حدیثیں ہیں جس میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے، 3 حدیثیں ہیں جس میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے، اور اس میں ایک حدیث یہ ہے جس میں سوچیں 1/3 1/3 اسلام ہے اس کے اندر۔ الا ان فی الجسد مضغہ، سنو بڑی اہم بات سنو، الا، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ سنورتا ہے، بنتا ہے تو انسان کا جسم بنتا ہے، اس کے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، سوچ صحیح ہوتی ہے۔ دل سیدھا ہے، سوچ بھی صحیح، دل سیدھا ہے، رخ بھی صحیح، ہر عضو صحیح۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب یہ بگڑتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو انسان کی سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ کج فہمی جسے کہتے ہیں، باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا سمجھنے تیار نہیں، بڑا چھوٹے کو سمجھا رہا ہے، سمجھنے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، جب آدمی کی سوچ بگڑ جاتی ہے، اس کی فہم بدل جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہر سیدھی چیز میں ٹیڑھا پن نظر آتا ہے، ہر سیدھی چیز میں ٹیڑھا پن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کو ذبح کر کے استعمال کرو۔ مشرکین نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے، جس جانور کو انسان اپنے ہاتھوں سے مارے یعنی ذبح کرے وہ حلال ہے، اور اللہ جس جانور کو موت دے وہ حرام ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہے۔ یہ چیز آج بھی ہے، جب آدمی کا دل پلٹتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، ہمیں سننے کو ملتے ہوں گے۔ آدمی سنتا ہے کہ زبان اس کے دل کا جو ہے دل کی ترجمان ہے، زبان دل کی جو ہے ترجمانی کر رہی ہے، یہاں کیا ہے۔ تو اسی لیے بندہ اللہ سے بہت اہتمام سے مانگے، اے اللہ سیدھا راستہ ملنے کے بعد، ہدایت کے ملنے کے بعد مجھے اس ہدایت کے راستے سے مت میرے دل کو مت پلٹا دے۔ دل میں کجی، دل میں ٹیڑھا پن یہ کب آتی ہے؟ اس کی سب سے پہلی بنیاد آدمی سمجھے دل سیدھا کیسے ہوتا ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ بڑی عجیب روایت، کتنی بڑی رہبری اس میں ہمارے لیے دیکھیں۔ تعرض الفتن علی القلوب، انسان کے دلوں پر فتنے ڈالے جاتے ہیں، انسان کے دلوں پر فتنے آتے جاتے ہیں، ایسے جیسے ایک چٹائی ہے اس کی جو ہے پتیاں اور اس کے جو ہے اس کی کنکریاں جس طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑا ہے، کپڑے میں دھاگا کیسے ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا دل پر فتنے اس طرح ایک بعد دیگر اترتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فتنے باہر ہیں، ہم سمجھتے ہیں فتنے باہر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، فتنے دل پہ ہیں۔
اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچائے. باہر کے آدمی جائزہ لے کہیں میرا دل اس فتنے کا شکار تو نہیں. جس آدمی کو ایمان کی ہدایت کی فکر ہوتی ہے وہ آدمی بہت ہی یعنی فکر کے ساتھ جائزہ لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دل پر پڑتے ہیں. ای قلب اشربها نکتت نکتتا بیضاء کوئی بھی دل کسی فتنے کا شکار ہو جائے. دل پہ کیوں؟ یہ دل جو ہے نا بڑی اہم جگہ ہے. یہاں ایمان ہوتا ہے, یہاں تقوی ہوتا ہے, یہاں صبر اور شکر ہوتا ہے, یہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. وہ جگہیں ہیں, دل کی یہ جگہیں ہیں. تو وہ فتنے جو ایمان کو متاثر کرے, وہ فتنے ہمارے دین کو متاثر کرے, یہ بڑے خطرناک ہیں. اور جب کوئی فتنہ دل اس کو لیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکتت نکتتن سودا, ایک کالا دھبا اس دل پہ لگتا ہے. کالا دھبا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل پلٹنے کی علامت کیا ہے. آدمی کیسے جائزہ لے. یہ جو دل ہے انسان کے جسم میں جو فزیکل, یہ تو ڈاکٹرز بتاتے کہ بھئی اس کا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی بات بتا رہے ہیں. کیونکہ انسان کے جسم میں صرف یہی ایک فزیکل جسمانی گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, ٹکڑا نہیں ہے, بلکہ ایک کیفیت ہے وہاں پہ, ایک پورا نظام ہے. وحی کا علم بتا رہا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بھی انسان کا دل کسی فتنے کو لیتا ہے, دل پر ایک دھبا لگتا ہے. سفید کپڑے پر دھبا لگے تو میلا نظر آتا ہے. پھر ہوتے 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 وہ دل میلا ہوتا ہے. جیسے کپڑے کیسے میلے ہوتے ہیں, دل میلا ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. اور دل میلا ہوتا گیا, دل میلا ہوتا گیا. توبہ ہے سب سے پہلے, توبہ سے صاف ہوتا ہے. توبہ نہیں کیا تو پھر یہی دل میلا ہوتے ہوتے آگے چل کر وہ دل جو ہے کالا ہوتا ہے. اور پھر وہی دل سخت ہوتا ہے, اور پھر وہی دل ٹیڑھا ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے دل پر جو ہے گناہوں کے دھبے لگتے ہیں. فوراً بندہ ہوشیار ہو کر اپنی اللہ سے معافی مانگ لے, بچ گیا. نہیں تو فوراً اس کا دل جو ہے سیاہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا, مثال ایسی کہ آگے چل کر کلحور کہ وہ جو ہے بالکل دل الٹا ہو جاتا ہے. ہر سیدھی دین کی بات الٹی نظر آتی ہے. قرآن پاک کی ساری باتیں اس میں اس کو جو ہے نا شک نظر آتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ, اور ایک دل ایسا ہے جو اس فتنے سے اپنے کو بچا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں ایک ہدایت کا نور بڑھتا ہے. یہاں تک کہ وہ فتنوں سے کیسے, ایمان سے, اعمال سے بچتے 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 وہ یہاں تک کہ دل پورا منور ہو جاتا ہے, سفید ہو جاتا ہے. انسان کی قسمیں دو طرح ہو جاتے ہیں, حتی یصیر قلبین. دنیا میں دو ہی قسم کے دل والے ہیں, دو ہی قسم ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کا دل فتنے سے متاثر ہو اس کی کوئی علامت ہے تو بتائیں, اس کی کوئی نشانی ہو تو بتائیں. آپ نے 3 باتیں فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی کہ دیکھو جب کسی کا دل فتنے سے متاثر ہو وہ ہر نیکی کو برا سمجھے گا, اچھائی برائی نظر آئے گی اس کو, اچھائی برائی نظر آئے گی. چاہے وہ اچھائی سنت کی شکل میں ہو, وہ اچھائی دین کی کسی بھی شکل میں ہو, وہ اچھائی برائی نظر آئے گی. اور ہر برائی اچھائی نظر آتی ہے. گناہ اسے اچھے نظر آ رہے ہیں, نافرمانیوں میں اسے مزہ آ رہا ہے, نافرمانیوں میں اسے کامیابی نظر آ رہی ہے. سوچ بدل گئی کیونکہ دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا, سوچ بدل گئی, فکر بدل گئی. اور پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے حق بات کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھائی
کہ اللہ سے تم محتاج بن کر یہ مانگو ہدایت کے ملنے کے بعد، اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرما، میرے دل میں کجی نہ پیدا فرما۔ ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی، نیکی کی توفیق کے ملنے کے بعد وہ چیز وہ کیسے ہو؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے دل سیدھا ہوتا ہے ایمان سے۔ ایمان جب دل کے اندر اترتا ہے تو دل سیدھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت کی زندگی پر ایمان، نبی کی بات پر یقین اور ایمان۔ ایمان کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان کا دل صحیح سیدھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ایمان کی روشنی سے سیدھی نظر آتی ہے اس کو چیز۔ اگر وہ ایمان کی اور ہدایت کی روشنی نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے نا جس درجے کا وہ اندھیرا ہوگا اس درجے کا اس کو ٹیڑھا پن نظر آئے گا، اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں۔ سب سے پہلی چیز اسی لیے اپنی اور اپنے اولاد کے دلوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایمانیات ان کو سکھائیں کہ ایمانیات مضبوط ہوں، اللہ کی باتوں پر یقین اور اعتماد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد اور یقین کی کیفیت ہو آدمی کا دل سے ہو۔ اعمال صالحہ جو ہیں یہ بندہ کرتا رہے، نیک اعمال جس کے ذریعے سے اس کا دل درست رہتا ہے۔ گناہ کی خاصیت کیا ہے؟ گناہ کی خاصیتوں میں سب سے بڑی خاصیت دل جو ہے ٹیڑھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ نافرمانی انسان جو ہے مزے کی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر چلو کر لیں، حالانکہ اس کا اثر پڑتا ہے، ہر عمل کا اثر ہے۔ وہ اثر کیسے پڑتا ہے؟ دل میلا ہوتا رہتا ہے، اور دل میلا ہوتے ہوتے سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ وہ زنگ زبان سے نظر آتا ہے، وہ زنگ زبان سے نظر آتا ہے۔ کیا حلال آپ نے رکھا ہے؟ سب کر رہے ہیں۔ کیا حلال آپ نے کر رکھا ہے؟ یہ سب کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے۔ آپ ہر وقت دین کیا دین؟ ساری دنیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے دلوں کا زنگ، دلوں کی سختی اور دلوں کی جو ہے یعنی اس کی سیاہی زبان سے جھلکتی ہے، زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر انسان جو ہے اپنی زبان سے اس چیز کو بولتا ہے۔ اسی لیے بندہ اللہ سے بڑے اہتمام سے مانگے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو سیدھا کر، دل سیدھا رہے، دل نرم رہے۔ سیدھی اس وقت ہوتی ہے جب دل میں نرمی ہو۔ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنے دل کی فکر کر کے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ازاغت قلب کہتے ہیں دل کا ٹیڑھا ہونا۔ ٹیڑھا ہو جب دل سیدھا رہے، دل نرم رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی تاثیروں میں ایک بڑی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کو دلوں کو نرم کر دے۔ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اس اہتمام سے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن دیکھ کر پڑھوں میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ کا کلام اللہ بتا رہے ہیں، میرے بندو اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو، میرے کلام پاک کی تلاوت کرو، ثم تلین جلودهم وقلوبهم، تمہارے دل بھی، تمہارے جسم کے اعضاء بھی نرم ہو جائیں گے، اس میں نرمی آئے گی۔ اللہ کے کلام میں یہ اثر ہے۔ بندہ پڑھے ہدایت کی نیت سے، بندہ پڑھے اس کو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت اللہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ دو باتیں آپ نے فرمائی۔ سب سے پہلی بات قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ خود سوچیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں سب سے زیادہ ہمارے دلوں پر فتنے پڑ رہے ہیں، ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔
دل اس کا اثر لے رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کروں، یہ قرآن مجھے فتنوں سے، اس کی تلاوت سے میرا دل نرم۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذکیرا للموت، آدمی وقت نکالے روزانہ بیٹھ کر اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کرے، اپنی آخرت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یہ جو موت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، یہ دلوں کو جب دل نرم ہوتے ہیں اس میں خیر، زمین نرم ہوتی ہے تو اس میں جو ہے بہترین قسم کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ دلوں میں نرمی آتی ہے، وہاں سے خیر وجود میں آتا ہے، بندہ کسی کے درد کو سمجھتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور اگر دل سخت ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم اپنی نشانیاں تمہیں بتلا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو، لیکن آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آگے فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، مسئلہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، زبردست فلڈ آیا، سیلاب آیا، آدمی سوچے کہ اس کا میری زندگی پہ کیا اثر ہے، کہیں پہ زلزلہ آیا، ارتھکوئک آیا، تو میرا اس پہ کیا اثر ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاتا رہتا ہوں۔ وَيُرِيكُمْ، عربی زبان میں یہ فعل مضارع استمرار کے لیے آتا ہے، بار بار میں تمہیں بتلاتا رہوں گا، دکھلاتا رہوں گا میری قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، سمجھداری سے کام لو۔ سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بدلے، لیکن کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بتا رہے ہیں، نہیں ثم قست قلوبکم، دل سخت ہو جاتا ہے۔ کیسے دل سخت ہو گیا؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پتھر بھی بعض مرتبہ اس سے پانی نکلتا ہے، انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے کچھ بھی خیر وجود میں نہیں آتی۔ اسی لیے بندہ اللہ سے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے، ہمارے دلوں کو دل ٹیڑھا ہو جائے، فکر میں، سوچ میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو بار بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ انسان جو ہے، ایک آدمی نیت کرتا ہے مجھے آج سے نماز کی پابندی کرنا ہے، مجھے آج سے، مثال میں ایک آدمی ایک مسلمان اندر چاہتا ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں، لیکن آگے چل کر وہ ماحول کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد پھر اس راستے پہ کیوں چلا گیا؟ یا اللہ، یہ دعا اے اللہ سے مانگے، اے اللہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، اس پر باقی رکھ، موت تک باقی رکھ۔ اے اللہ تو نے مجھے ایک گناہ سے بچنے کی توفیق دی، تیری ہدایت سے میں نے بچا، تیری ہدایت اور تیری توفیق سے اس برائی سے میں بچاؤں، یا اللہ موت تک اس برائی سے مجھے بچا کے رکھے۔ ورنہ آدمی کیا ہے، آج توبہ کرتا ہے اس گناہ، یہ گناہ میں نہیں کروں گا، پھر تھوڑے دن کے بعد شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے، یہ چیز انسان اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ رہا ہے اور اسی اندیشے کے ساتھ چل رہا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان مایوس کرا دیتا ہے، بھائی کچھ نہیں ہوگا، بار بار کتنی مرتبہ توبہ کرو گے، بھائی کتنی مرتبہ توبہ کرو گے، بار بار کہتے ہو، بار بار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے ستار ہیں، غفار ہیں۔ 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ مایوسی اسلام میں ہے نہیں، لیکن آدمی اپنے اندر نیت کرے کہ میں یہ کام کروں گا، آگے چل کر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے پھر توبہ کروں، پھر توبہ کروں، ایک عمل کو کروں گا میں، اور واقعی آگے چل کر یہ اندیشہ ہے، حالات، ماحول، دنیا ہی اسی کا نام ہے۔ اسی لیے ہدایت ہمیشہ ایک رفتار میں نہیں رہتی، ہدایت ہمیشہ ایک سطح پر نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی مثال، جیسے آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنا جو ہے چیک اپ کرانے کے لیے، تو اسکرین پر کیسے اس کی ہارٹ بیٹ چلتی رہتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی وَلِكُلِّ شِرَّةٌ فَتَرَةٌ، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ آتا ہے زندگی میں، گھبرانا نہیں، بس اللہ سے مانگتے رہنا، فوراً آتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر، اسی لیے دو چیزیں، اللہ سے ہدایت کی دعا اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا۔ ہدایت دونوں چیزیں، گناہ چھوڑنے کی بھی ہدایت، نیک کام کرنے کی بھی ہدایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔